السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی کہانیاں کافی ہارر ہیں، اور آج کی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کی ہیں ساگر نے۔ ساگر کہتے ہیں آج ایک اور انڈیا کے سٹی کو میں نے ایکسپلور کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور وہاں کے جو ہارر انسیڈنٹ ہیں وہ میں سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کے سننے والے ان کو ضرور پسند کریں گے۔ ساگر کہتے ہیں آج میں انڈیا چھتیس گڑھ ایک سٹی ہے، وہاں کی کچھ سٹوریز، ہانٹڈ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا چھتیس گڑھ ایک شہر ہے ادھر، اس شہر کے اندر بہت سے خوفناک واقعات چھپے ہوئے ہیں، بہت سی خوفناک چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی خوفناک کہانیاں ہیں جو کہ انسان جب ان کہانیوں کو سنے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھتیس گڑھ میں ایک برج بنی ہوئی ہے جو کہ وائی شیپ کے نیم سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس برج کے بننے کے دوران ہی اس برج کے اوپر کچھ جو تھے وہاں کے لیبرز تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس برج کو بنانے کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو جب برج مکمل ہو گئی، اس کے بننے کے بعد کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم اس برج کے اوپر بہت زیادہ بھوتوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بھوتیا برج کے نیم سے وہ برج مشہور ہو گئی۔ جو لوگ آدھی رات کے ٹائم، یعنی کہ 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک کے دوران جو لوگ اس برج کے اوپر سفر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر کچھ عورتیں نظر آتی ہیں، اور وہ جو عورتیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور اس حد تک اس برج کے اوپر ان کا اسیب اور سایہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان لے لیتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جو برج تھی بھوتیا برج کے نیم سے مشہور ہو گئی، اور لوگ اس برج کے اوپر سے جانا بالکل چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد چھتیس گڑھ میں ایک جگہ ہے جس کا نیم ہے گیرج روڈ 32 بنگلہ کے نیم سے۔ ادھر ایک روڈ ہے، اور اس روڈ کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک چڑیل کو دیکھا جاتا ہے جو کہ ساری رات اس روڈ کے اوپر رہتی ہے، اور جو بھی شخص ادھر سے گزرتا ہے باقاعدہ اس سے لفٹ مانگتی ہے۔ جب لوگ اس کو لفٹ دے دیتے ہیں اور اس کو بٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ عورت ان کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اور باتیں کرنے کے بعد جب وہ لوگ پیچھے سے پلٹ کے اس عورت کو دیکھنے لگتے ہیں، یا اس کی کسی بات کا جواب دینے لگتے ہیں، یا اس کو ویسے ہی دیکھنے لگتے ہیں، تو وہاں پر وہ عورت موجود نہیں ہوتی، اور گاڑی کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بڑی گندی سی اسمیل بھی آنے لگ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کو پیچھے سے دیکھا تو ادھر وہ نہیں تھی، تو ہم نے باقاعدہ جب گاڑی کو روکا، گاڑی سے اتر کے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ عورت کدھر گئی ہے، تو وہاں پہ عورت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایک چڑیل ہے جو کہ اس گیرج روڈ 32 بنگلہ روڈ کے نیم سے وہ جگہ مشہور ہے، وہاں پر وہ چڑیل اپنے ہونے کا مکمل احساس دلاتی ہے اور باقاعدہ لوگوں کو روکتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھتیس گڑھ میں ایک جگہ ہے جس کی ایک سے دو کافی مشہور فیمس سٹوریز ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ تارا بارہ کے نام سے ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو کہ آج بھی ادھر چھتیس گڑھ میں آباد ہے۔ تارا بارہ کے نام سے وہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر 12 سے 13 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس طرح ڈیتھ ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ روڈ، وہ جو اسٹیشن ریلوے لائن ہوتی ہے، اس کو کراس کرتے کرتے وہ لوگ برے طریقے سے ٹرین کے نیچے آ گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 12 سے 13 لوگوں کی اسی ٹائم ڈیتھ ہو چکی تھی، اور بہت برے طریقے سے ان کی ڈیڈ باڈیز کی جو حالت تھی وہ بہت بری تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ واقعہ پیش آنے کے بعد اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر بہت سے جنات کا بسیرا ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، ایک کہانی وہاں سے منسلک ہے۔ ایک لڑکا تھا جو کہ رات کے ٹائم اپنی جاب کر کے پیدل اسی ریلوے اسٹیشن کی سائڈ سے اس لائن کے پاس سے گزر رہا تھا اور اپنے گھر جا رہا تھا۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 عورتیں ہیں یا مرد، جو بھی، انہوں نے سفید لباس پہنے ہیں، وہ پیچھے سے بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں۔ وہ لوگ بالکل جو کہ ریلوے لائن کے درمیان میں سینٹر میں چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں،
وہ بڑا حیران ہوا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کفن لپیٹا ہوا ہے، تو یہ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں۔ اس نے وہ بڑی تیزی سے چلا اور ان کو پیچھے سے آوازیں بھی دیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے پیچھے سے ٹرین آ رہی تھی اور اس نے ان کو بہت زیادہ آوازیں لگائیں کہ آپ لوگ ہٹ جائیں، آپ لوگ ٹرین کے نیچے آ جائیں گے، لیکن وہ جو لوگ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس لڑکے نے کیا دیکھا کہ وہ ٹرین ان لوگوں کے اوپر سے گزر گئی ہے، تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ جیسے پہلے ایک دفعہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اب پھر سے کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو جب وہ ٹرین گزر گئی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ جو 2 لوگ تھے وہ اسی طرح ٹرین کی لائن سے گزر رہے تھے، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کا رات کو ایک واقعہ دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو تارا بارہ کے نام سے ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے لائن ہے، یہ فیمس ہے، یہاں پر بھی لوگ رات کے ٹائم گزرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے گزریں تو بہت سے جنات اور بہت سے خوفناک واقعات انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 2 ماں بیٹیاں تھیں، وہ اس لائن کے قریب سے گزر کے شاید اپنے کسی ریلیٹیوز کے گھر جا رہی تھیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں پر ایک شخص نے ان کو روکا اور روک کر یہ کہا کہ ادھر قریب میں ہی میرا گھر ہے اور آپ لوگ میری ہیلپ کریں، میری بیوی کی طبیعت بہت سخت خراب ہے۔ تو وہ جو بیٹی تھی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ شاید کسی کی طبیعت خراب ہو، ہمیں جانا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ماں بیٹیاں اس شخص کے ساتھ گئیں تو وہ ریلوے لائن کی اس سائڈ پر ان کو لے جاتا جا رہا تھا جو کہ بالکل سنسان تھی، اور ایک سنسان جگہ پر لا کر جب اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل ریڈ کلر کی تھی، اور آنکھیں نہیں، وہاں پہ لائٹ جل رہی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور بدصورت ہو چکا تھا۔ تو وہ ماں بیٹیاں چیخیں مارتی ہوئیں اس جگہ سے بھاگ گئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جگہ ہے، ساگر بتاتے ہیں کہ چھتیس گڑھ میں ایک اور بہت خوفناک جگہ ہے جو کہ ہانٹڈ ہاؤس جگدل پور کے نیم سے مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں جو بھی کرایہ دار جاتا ہے وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی پرسرار بیماری میں یا کسی نہ کسی پرسرار طریقے سے ادھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ کافی لوگوں سے یہ سنا گیا کہ وہاں پہ جو جنات ہیں، وہاں پہ جو آتمائیں رہتی ہیں، وہ باقاعدہ وہاں پہ جو انسان رہتے ہیں ان کو باہر روڈ کی طرف لے کر جاتی ہے اور روڈ کی طرف لے جا کر ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا اسی گھر کے آگے سے نکلتے ہوئے اور گاڑی کے نیچے آ جانے کی بہت سی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں۔ جب پولیس ادھر گئی اور اس نے سب کچھ دیکھا تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک ہی طریقے سے مختلف خاندانوں کے لوگوں کی سیم طریقے سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو پھر ادھر جب کسی تانترک کو لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو گھر ہے جگدل پور میں، یہ جو گھر ہے ہانٹڈ ہاؤس ہے، یہ بہت زیادہ عذاب زدہ ہے اور یہاں کی جو مخلوق ہے وہ وہاں پر انسانوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کے سوائے اس گھر میں کوئی بھی نہ رہے۔ اگر وہ ان انسانوں کو باہر نہ بھی لے کر جائے تو گھر کے اندر کسی پرسرار طریقے سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور نہیں پتہ لگتا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں اس گھر سے ریلیٹڈ چھتیس گڑھ میں مشہور ہیں۔ چھتیس گڑھ کا جگدل پور ہانٹڈ ہاؤس بہت زیادہ پرسراریت رکھتا ہے کیونکہ وہ گھر آج بھی غیر آباد ہے۔ وہاں پہ جو لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے لوگ اس گھر کا اب رخ نہیں کرتے اور وہ گھر آج بھی غیر آباد ہے۔ اسی طرح ساگر کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو کانپور سٹی ہے، کانپور سٹی کے بھی بہت سے خوفناک واقعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کانپور میں ایک بنگلہ نمبر 128 یعنی کہ اس بنگلے کے اندر ایک سکول بنایا گیا تھا، اور اس سکول کے اندر جب بچے پڑھنے کے لیے چلے گئے تو بچوں کے ساتھ بہت سے خوفناک واقعات پیش آئے۔ واقعات کچھ اس طرح تھے کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب یہ اس بنگلے کے اندر جو شخص رہتا تھا اس کی بیوی نے جو بچوں کی کلاس روم والی جگہ تھی وہاں پر پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان لے لی تھی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو اس سکول کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ پرسرار طریقے سے اس سکول کے اندر ایک بچے کی بڑے برے طریقے سے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس عورت کا بھوتیا سایہ اسیب اس گھر کے اس سکول کے اندر پایا جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں وہ جو سکول تھا وہ ایک گھر تھا اور وہ بنگلہ نمبر 128 کے نیم سے مشہور تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بچے اسکول کے اندر جاتے تھے تو ان کے ساتھ بڑے عجیب سے واقعات پیش آتے تھے. خوفناک عورت ان بچوں کو ڈراتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تم لوگ ادھر پڑھنے کے لیے مت آیا کرو، اگر تم لوگ ادھر آؤ گے تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی. بچے جب اپنے گھر جا کر بتاتے تھے تو ان کے والدین سمجھتے تھے کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، شاید وہ پڑھنے نہیں جانا چاہتے. تو پھر ایک دفعہ اسی اسکول کی پرنسپل کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا. حادثہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اسکول کے اندر کوئی فنکشن تھا اور جب وہ فنکشن ختم ہوا، شام کا ٹائم ہو گیا، بچے سب گھر میں چلے گئے، تو پرنسپل اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر انہوں نے سارے کام مکمل کروائے. ختم کروانے کے بعد وہ جب گھر جانے لگی، کیونکہ بنگلہ کافی بڑا تھا، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں ایک عورت سفید کلر کی ساڑی پہن کر ادھر کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو شام کے ٹائم یہ عورت ادھر کیا کر رہی ہے، تو وہ اس عورت کے قریب گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہی ہو. جس پہ اس عورت نے جب ان کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں سب بچوں کی جان لے لوں گی. تو وہ جو اسکول کی پرنسپل تھیں وہ گرتی ہوئی بھاگتی ہوئی وہاں سے باہر گئیں. تو اس کے بعد بھی بہت سے واقعات اسکول کے اندر ہوئے اور انہوں نے پھر اس کے بعد بنگلہ نمبر 128 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اسیب زدہ قرار کر کے وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں جاتا، اور آج تک وہ اپنی پرسراریت کی وجہ سے بند ہے، وہاں پر کوئی جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ کانپور میں ایک قبرستان ہے، یعنی کہ جہاں پہ برٹش لوگ ہوتے ہیں، اس کو سول لائن گریو یارڈ کے نیم سے وہ جگہ فیمس ہے. وہ جو سول لائن گریو یارڈ کی جگہ وہ فیمس ہے، وہاں پر پہلے وقتوں میں جو برٹش تھے وہ ان کے جب آرمی آفیسرز کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ وہاں پر ان کو جا کر دفنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہاں پر ایسے خوفناک واقعات ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان کو ادھر لے جا کر دفنایا جاتا تھا، ان کو دفن کرنے کا ٹائم آتا تھا، تو انگریز وہاں پر بہت عجیب و غریب ایک حرکت کرتے تھے کہ جب اس میت کو دفنانے لگتے تھے تو جو اس کی گردن تھی وہ کاٹ دیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد اتنی برے طریقے سے اس کو تکلیف دینے کے بعد اس کو دفنا دیتے تھے. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ادھر سر کٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا. اس کی وجہ سے جو اس کا باہر کا روڈ تھا وہ بھی پرسرار ہو گیا تھا. رات کے ٹائم جو بھی لوگ ادھر سے گزرتے تھے باقاعدہ ان کو ادھر سے سر کٹے ہوئے لوگ نظر آتے تھے، یعنی جن کے سر نہیں ہوتے تھے. بہت سے لوگ جب ایسی مخلوق کو دیکھتے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا باقاعدہ. وہ اتنی خوفناک مخلوق تھی. آج بھی اس سول لائن گریو یارڈ کے اندر سر کٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ رات کے ٹائم وہاں پر چل پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ساگر کہتے ہیں کہ کانپور میں یہ ایک فیمس گریو یارڈ ہے جہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس روڈ کے اوپر سے گزرنے سے ہی لوگ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس روڈ پہ گزرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک خوفناک ایک ایسی مخلوق دیکھی جاتی ہے جس کا سر نہیں ہوتا. اور ساگر کہتے ہیں کہ میں آپ کے سننے والوں کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سر کٹے جو جنات نظر آتے ہیں، یعنی وہ ایک جنات کی ہی قسم ہوتی ہے، اور وہ جنات کی سب سے ظالم اور سخت قسم کی وہ اقسام ہوتی ہے جنات کی، جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. اور وہ اتنے ہی خوفناک ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم ریئل میں کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو کہ وجود انسان کا رکھتا ہو اور اس کا سر نہ ہو اور وہ چل رہا ہو تو انسان ڈر سے ہی بے ہوش ہو جائے. کچھ لوگوں کی تو جان ہی چلی جائے، کچھ لوگ اتنے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں. تو یہ مخلوق اگر کسی کے اوپر اس کی کیفیت سایہ ہو جائے تو اس انسان کی ساگر کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق جس کے اوپر بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے اس کو جان سے مار دیتی ہے. تو کانپور میں یہ خوفناک گریو یارڈ ہے جو کہ آج بھی فیمس ہے، اور آج بھی ادھر ایسے چیزیں ایسے جنات پائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں رات کے ٹائم اگر ادھر سے گزرا جائے. یہ جو سول لائن گریو یارڈ ہے، ساگر کہتے ہیں کہ ادھر دن کے ٹائم بھی لوگ نہیں جاتے، کیونکہ دن کے ٹائم بھی جانے سے لوگوں کے ساتھ بہت سے خوفناک واقعے پیش آتے ہیں. تو یہ کچھ واقعات تھے جو ساگر نے میرے ساتھ شیئر کیے انڈیا سے. بہت شکریہ ساگر، آپ نے میرے سننے والوں کے ساتھ یہ سٹوریز شیئر کی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی جو دوسری خوفناک کہانی ہے، آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شہریار نے بہاولپور سے شیئر کی ہے. شہریار کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک
خوفناک ایسی جگہ کی بہاولپور میں ایک قدیمی شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے اور قدیم بھی ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا قدیمی پرانے دور کا ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جس گراؤنڈ میں لڑکے اور بچے ہم سب لوگ کرکٹ کھیلا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم لوگ ادھر کرکٹ کھیلتے تھے، ادھر کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن کچھ عرصے سے 1-2 سال سے اس گراؤنڈ کے اندر اکثر لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ وہاں پہ رات کے ٹائم آگ جلی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رات کے ٹائم وہاں پر آگ جلی ہوتی ہے اور جب ہم لوگ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو آگ نہیں ہوتی، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بہت سے لوگوں نے اس چیز کو جھوٹ سمجھا۔ شہریار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے علاقے والی سائڈ پر ہی وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ لڑکے سارے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں اب یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگ رات کے ٹائم 9 سے 10 بجے کے قریب کھانا وغیرہ کھا کر باہر واک کے لیے نکلے۔ ہم دوستوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ادھر گراؤنڈ میں رات کے ٹائم آگ لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم لوگ پہلے اس گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے، ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اب ایسے سننے میں آ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو ایک دفعہ جا کر چیک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ 9 سے 10 بجے کے درمیان ادھر گئے، تو ادھر ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی جیسے ہی ہم لوگ گراؤنڈ والی سائڈ پہ گئے، دور سے یوں لگ رہا تھا گراؤنڈ میں کوئی آگ جلا کر باقاعدہ آگ کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ بالکل گراؤنڈ کے قریب پہنچ کے ہم لوگوں نے کہا کہ آج وہ جو بھی شخص ہے جو کہ آگ جلا کر کھڑا ہو جاتا ہے، شرارت کر رہا ہے، وہ آج پکڑا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر دور سے ہی ایک لمبے سے قد کا آدمی کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گراؤنڈ کے اندر بھاگتے ہوئے سب لوگ گئے، تب تک بھی وہ آدمی ادھر موجود تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی آگ کے قریب گئے اور ایک دم سے آگ بجھ گئی اور وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ہم سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہم سب دوست وہاں سے بھاگے، اور ہم لوگوں کو اس قدر ہم لوگوں کی حالت خوف سے بری ہو چکی تھی، اور یہ یقین ہو چکا تھا کچھ نہ کچھ تو ادھر ضرور ہے جو کہ پرسرار ہے اور عصیب زدہ ہے۔ اس کے بعد وہ جو گراؤنڈ تھا وہ پرسرار گراؤنڈ مشہور ہو گیا۔ وہاں پہ لوگ دن کے ٹائم بھی نہیں جایا کرتے تھے، باقاعدہ اس گراؤنڈ میں ہم لوگ دن کے ٹائم کھیلا کرتے تھے، رات کے ٹائم بھی اکثر ہم لوگوں کے جب میچ ہوتے تھے تو لائٹس وغیرہ جلا کر ہم لوگ ادھر کھیلا کرتے تھے۔ وہاں پہ جب وہ بالکل یہ واقعات بہت زیادہ شروع ہو گئے کہ لوگوں کو آگ جلتی ہوئی وہاں پہ نظر آتی تھی، تو لوگوں نے جب دن کے ٹائم بھی ادھر جانا چھوڑ دیا، تو وہ جو گراؤنڈ تھا وہاں کی جو جھاڑیاں تھیں وہ اس قدر بڑی ہو چکی تھی کہ اندر تو کوئی جاتا نہیں تھا۔ اس کے بعد جھاڑیاں بڑی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سنیک اس گراؤنڈ میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گراؤنڈ کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب نے کہا کہ ہم لوگ اکٹھے جائیں گے اور اس گراؤنڈ کو صاف کروائیں گے۔ ہم لوگ گئے اندر، ہم لوگوں نے باقاعدہ ان گراؤنڈز کو صاف کرایا، تو جو بہت زیادہ سنیک تھے، ان سنیکس کو ہم نے بڑی مشکل سے مارا۔ تو رات کے ٹائم جب ہم لوگ شام کے ٹائم وہاں سے نکلنے لگے، سارا کام کر کے ہم سب لوگ اکٹھے وہاں سے نکلنے لگے، میرا جو ایک دوست تھا، میرے ایک دوست کو بہت برے طریقے سے سنیک نے کاٹ لیا، اور ہم لوگوں کا دوست چیخنے لگا، تو ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس کا جو پاؤں تھا وہاں پر ایک سنیک نے بائٹ کی تھی۔ ہم لوگ اپنے دوست کو بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر لے کر گئے، تو ہم لوگوں نے وہاں اس لڑکے کے والدین فوراً اس لڑکے کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو سنیک نے بائٹ کیا ہے، لیکن اس سنیک نے جو بائٹ کیا ہے وہ کوئی اتنا زہریلا سانپ نہیں تھا۔ خیر اس لڑکے کی جو پاؤں تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ ادھر پھر انہوں نے ایک سپیرے کو بلایا، انہوں نے ایک سپیرے کو دکھایا کہ بچے کے پاؤں میں اتنی شدید زہر نہیں بھی پھیلی، تو جو پاؤں کا زخم ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ جو سپیرا تھا، اکثر جو سپیرے ہوتے ہیں وہ جنات کا بھی علم رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسا بھی علم ہوتا ہے۔ اس نے بڑے غور سے اس جگہ کا جائزہ لیا اور دیکھا اور کہا کہ واقعی یہ جو سنیک جس نے بھی اس کو بائٹ کیا وہ چیز اتنی زہریلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچے کی طبیعت اس طرح ہو گئی ہے۔ اس نے پھر کافی پڑھائی کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ جو سانپ کے روپ میں اس کو جس چیز نے کاٹا تھا وہ سانپ تھا، لیکن وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھا، وہ کوئی جن تھا جس نے اس بچے کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جب یہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو نہ جانے اس نے گزرتے ہوئے اس کو اس کے گزرنے سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، جو بھی ہوا، تو جس کی وجہ سے اس نے اپنا بدلہ لیا اس سے۔ پھر اس پیرے نے اس بچے کا کافی علاج کیا، بہت علاج کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، پاؤں بہت خراب ہو رہا تھا،
لیکن جب اس پیرے نے علاج کیا اس نے کچھ ایسی دوائیاں بنائیں جو کہ اس بچے کے پاؤں کے اوپر لگائی گئیں، کچھ تعویذ دیے، کچھ اس پہ دم کیا تو وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس گراؤنڈ میں جانے سے لوگ آج بھی کتراتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہانٹڈ جگہ ہے۔ مشہور ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا تو وہاں پر اب کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ ایک سٹوری تھی شہریار کی جو انہوں نے بہاولپور سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شہریار اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے، ہمیشہ سب سے پیار کریں، محبت کریں، اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ جو شخص اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے اللہ پاک اس کو بہت کامیابی اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، پیار کریں، اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کو ختم کرتے ہیں۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے اور آپ کے تمام اہل خانہ کے اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔